السلام علیکم دوستو، انسان اپنی زندگی کے شب و روز مختلف انداز میں بسر کرتا ہے۔ زندگی کے انہی شب و روز میں وہ کچھ جاگتے اور کچھ سوتے خواب دیکھتا ہے۔ جاگتے خوابوں کی تعبیر انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، اور جبکہ نیند میں آنے والے خوابوں کی تعبیر ایک طرح کا اشارہ ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب کیا ہوتے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے، اور ان کی تعبیر اور تعویل کس طرح سے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ میں ہوں قلب اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں قلب اعظم یوٹیوب چینل۔ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ خواب ایک حقیقت ہے۔ جس طرح انسان حالت بیداری میں اللہ کی مخلوق اور اس کی حسین کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح وہ حالت خواب میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے۔ خواب انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، جس سے زندگی میں بعض اوقات تبدیلی بھی ممکن ہے۔ خواب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا ایک حصہ شمار فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بخاری اور مسلم۔ اسی لیے انبیاء کرام کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے۔ آئیے ناظرین، خواب کی قسموں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی 3 اقسام ارشاد فرمائی ہیں، جیسا کہ بخاری کی ایک حدیث شریف میں آیا ہے، ایک اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، دوسرا جو شیطان کی طرف سے غم میں ڈال دینے والا ہوتا ہے، اور تیسرا جو انسان کی زندگی کے اہم خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ حدیث میں ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 قسموں کی الگ الگ وضاحت فرمائی، جیسا کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم شیطان کی طرف سے ڈرانے والی من گھڑت باتیں تاکہ ابن آدم غمگین ہو۔ دوسری قسم آدمی کی بیداری کے اہم خیالات ہیں جنہیں وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ تیسری قسم نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی اچھا اور سچا خواب۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ مشہور شارح بخاری علامہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں، خواب ان 3 قسموں پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس کی اور زیادہ بھی قسمیں موجود ہیں۔ وہ خواب جس میں شیطان کا کھیل شامل ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرا سر توڑ دیا گیا ہے اور لڑھک کر دور جا گرا ہے، مجھے اب تک اس کا سخت احساس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا، اپنے خواب میں شیطان کا کھیل جو تمہارے ساتھ ہوا ہے اسے کسی کو مت بتاؤ۔ نیکی اور بدی کے لحاظ سے دنیا میں انسانوں کے کئی درجات ہیں، انہی درجات کے اعتبار سے ان کے خواب بھی صحیح اور غلط ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں میں جو اپنی بات میں جتنا سچا ہوگا اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوگا۔ ان درجات میں سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ انبیاء کے خواب کا ہے، جن کے تمام خواب سچے وحی کی ایک قسم ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ہی ان کے خواب محتاج تعبیر ہوا کرتے ہیں۔ دوسرا درجہ متقی اور نیک لوگوں کا ہے، ان کے زیادہ تر خواب سچے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے خواب ویسے ہی دنیا میں واقع ہو جاتے ہیں۔ ان کے خواب کبھی سچے ہوتے ہیں اور کبھی پریشان کن ہوتے ہیں۔ یہ ان کی سچائی اور جھوٹ پر مبنی ہے، یعنی خواب کا اثر ان کی نیکی اور بدی پر دلالت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اچھے خواب دیکھنے کے بعد 3 بہترین آداب بتائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اچھا خواب دیکھنے پر دوسروں کو اس کی خوشخبری دے۔ بخاری شریف کتاب تعبیر باب الرؤیا من اللہ۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ وہ خوشخبری کسی ایسے آدمی کو دے جسے وہ اپنا عزیز سمجھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ایسے برے خواب دیکھنے والوں کے لیے آپ نے 5 آداب بیان فرمائے۔ اگر امت ان آداب پر عمل پیرا ہو تو انشاءاللہ وہ برے خواب ان کو کچھ بھی نہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ سے پناہ مانگے اس برے خواب سے اور شیطان کی برائی سے۔ اپنے بائیں کندھے کی جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور کسی کو اس برے خواب کی خبر نہ دے، اور اپنی کروٹ بدل لے جس پر وہ سویا ہوا تھا، اپنے بستر سے اٹھے اور نماز پڑھ لے، لن تضروا، تو وہ برا خواب اس کے لیے ہرگز باعث تکلیف نہ ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسی چیز کو خواب بنایا جس کو اس نے خواب میں نہیں دیکھا تو اسے قیامت کے دن
مجبور کیا جائے گا کہ جو کے 2 دانوں میں گرہ لگائے، حالانکہ وہ ایسا ہرگز نہ کر پائے گا۔ بخاری کی دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ بہتان تراشیوں میں سے ہے۔ بہتان تراشیوں میں سے یہ ہے کہ اپنی آنکھ پر وہ چیز دکھائے جو اس نے حقیقت میں نہیں دیکھی۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، بیداری کی حالت میں جھوٹ بولنا حد درجہ گھٹیا اور گھناؤنا گناہ ہے۔ اس کے نقصان کا دائرہ کسی کے قتل یا حد کی شہادت یا ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرنے تک محدود ہوتا ہے، جبکہ من گھڑت اور جھوٹا خواب بیان کرنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے کچھ دکھایا گیا ہے جبکہ وہ خواب میں کچھ نہیں دیکھتا۔ اس طرح اللہ پر بہتان تراشی اور جھوٹی بات منسوب کرنا تباہ کن اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹی بات کہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کو نبوت کا ایک حصہ قرار دیا ہے، اور نبوت ایک ایسا عطیہ ہے جس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو گویا جس نے نبوت میں جھوٹ باندھا، گویا اس نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا، معاذ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب کا انجام وہی ہوتا ہے جس طرح اس کی تعبیر کی جائے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے تو اسے کسی قابل اعتماد عالم یا خیر خواہی سے بیان کرے۔ خواب کے انجام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، خواب جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کی جائے وہ چڑیا کے پیر میں ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی اس کی تعبیر کر دے تو ویسے ہی واقع ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھ کو ہی دیکھ لیا، کیونکہ شیطان میری مماثلت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچ ہی دیکھا، کیونکہ شیطان مجھ جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سچ اور حق ہے کہ شیطان آپ کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا، مگر وہ جھوٹ تو ضرور بول سکتا ہے۔ شیطان اپنی اصلی شکل میں یا کسی دوسرے کی شکل میں آ کر جھوٹ کہے گا کہ میں تمہارا نبی ہوں، اس لیے کوئی ایسا خواب جس میں شریعت کے خلاف اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کردہ چیز کو حلال میں حکم دیا جا رہا ہو، تو اس خواب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا خواب ہرگز نہ مانا جائے، بلکہ یہ خواب من الشیطان سمجھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آپ کو خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر اپنے سچے نبی اور پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا، جیسا کہ سورہ یوسف میں فرمایا گیا ہے، اور تجھے معاملہ فہمی یعنی خواب کی تعبیر بھی سکھائی گئی۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، حضرت یوسف نے کہا، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اس علم کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں 2 قیدیوں کے خواب کی بالکل سچی تعبیر پیش کی، اور پھر بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر کر کے لوگوں کو قحط سالی سے بچانے کا بہترین مشورہ دیا، جس کی تفصیل سورہ یوسف میں موجود ہے۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کی کئی قسمیں ہیں، کبھی تعبیر قرآن سے کی جاتی ہے، کبھی تعبیر حدیث سے کی جاتی ہے، اور کبھی تعبیر تمثیل سے کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کر کے اس کی تعبیر فرمائی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں ایک پراگندہ بال کالی عورت کو دیکھا جو مدینے سے نکلی اور مہیا میں جا کر ٹھہر گئی۔ میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ مدینہ کی وبا مہیا منتقل ہو گئی۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محلب نے کہا، خواب خود تعبیر شدہ ہے، اس میں سودا نامی سیاہ عورت کو دیکھا گیا ہے، جو کہ لفظ سودا بمانی برائی اور دا بمانی بیماری ہے، بس اس کا نام ہی ایسا ہے جس سے خود تعبیر ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے۔ فتح الباری حدیث نمبر 9307۔ بخاری اور مسلم کے حدیثوں میں خواب کی جو تعبیر آپ نے بتائی ہے، مثلا خواب میں بہتے چشمے کی تعبیر نیک عمل سے ہے، دودھ کی تعبیر علم سے ہے، ہرے بھرے باغ کو اسلام اور ابر کے ٹکڑے کو دین اسلام اور گھی اور شہد کو قرآن مجید کی حلاوت بتایا ہے۔ کبھی خواب میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں تعبیر اس کے برعکس بھی ہوا کرتی ہے، جیسا کہ
حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ اپنے خواب میں نے اپنے ہاتھ سے 2 سونے کے کنگن دیکھے جس سے مجھے ناگواری ہوئی۔ پھر مجھے خواب میں ہی وحی کی گئی کہ ان پر پھونک ماروں، تو میں نے ان کو پھونکا تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے۔ اس کی تعبیر میں نے یہ نکالی کہ میرے بعد نبوت کے 2 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے، جس میں سے ایک ملک سنا کا اسود انسی ہے اور دوسرا ملک یمامہ کا مسیلمہ کذاب ہے۔ ظاہری طور پر خواب میں چمکتا ہوا سونا تھا، مگر اس کی تعبیر کا پہلو بالکل الگ تھا۔ آپ نے اس کی تعبیر جھوٹے فتنہ خوروں سے کی۔ خواب میں سانپ دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں سانپ بدخواہ اور پوشیدہ دشمن ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں سانپ ہے تو گھریلو دشمن پر دلیل ہے، اور اگر جنگل میں دیکھے تو بیگانہ دشمن پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس نے سانپ سے لڑائی کی ہے دلیل ہے کہ دشمن سے جھگڑا کرے گا، اور اگر دیکھے کہ سانپ اس پر غالب ہے، اس پر غالب آیا ہے، دلیل ہے کہ دشمن پر فتح نہ پائے گا، اور اگر دیکھے کہ سانپ نے اس کو کاٹا ہے دلیل ہے کہ دشمن کو مغلوب کرے گا، اور اگر اس نے سانپ کا گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ اسی قدر دشمن کا مال کھائے گا، اور خیر اور خوشی دیکھے گا اور دیکھے کہ اس نے سانپ کے 2 ٹکڑے کیے ہیں دلیل ہے کہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا اور دونوں ٹکڑے اٹھا لیے ہیں، دلیل ہے کہ دشمن کا مال کھائے گا، اور اگر دیکھے کہ سانپ نے اس کے ساتھ مہربانی سے بات کی ہے کہ اس کے درپیش عجیب کام ہوگا کہ اس سے شادی اور خوشی دیکھے گا، اور دیکھے کہ سانپ نے اس کے ساتھ تندی اور تیزی سے بات کی ہے دلیل ہے کہ دشمن اس پر فتح پائے گا، اور مرا ہوا سانپ دیکھے دلیل ہے کہ حق تعالی اس سے شر اور آفت کو دور کرے گا اور اس کی تکلیف نہ ہوگی، اور دیکھے کہ سانپ اس کا تابعدار ہے دلیل ہے کہ مرتبہ اور بزرگی پائے گا، اور اگر دیکھے کہ سانپ سے بھاگا ہے اور اس کو پکڑ نہیں سکا تو دشمن کے ذوف پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ سبز سانپ ہے دلیل ہے کہ دشمن دیندار و امانت ہوگا، اور اگر دوسرے سانپوں کے علاوہ سیاہ سانپ کو دیکھے تو لشکر پر دلیل ہے، اور اگر سانپ زرد ہے تو بیمار صورت دشمن پر دلیل ہے، اور اگر سانپ سرخ ہے اور عیش پسند دشمن پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ سانپ کے بہت سے پاؤں ہے دلیل ہے کہ اس کا دشمن قوی اور دلاور ہوگا، اور اگر دیکھے کہ بہت سے سانپ اس کے سامنے جمع ہیں اور وہ اس کو ستاتے ہیں دلیل ہے کہ اس کے بہت سے خیش یعنی رشتہ دار دشمن ہوں گے لیکن ان سے نقصان نہ دیکھے گا، اور اگر دیکھے کہ سانپوں کے سینگ ہیں اور بہت سے دانت ہیں دلیل ہے کہ اس کا دشمن کینہ ور بد خصلت ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ سانپ اس کی ناک یا کان یا پستان یا پیشاب یا پاخانے کی جگہ سے نکلا ہے دلیل ہے کہ اس کا فرزند اس کا دشمن ہوگا، اور اگر دیکھے کہ سانپ اس کے منہ سے نکلا ہے دلیل ہے کہ وبال جان۔ حضرت اسماعیل اشت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سفید سانپ کا دیکھنا دشمن کو دیکھنا ہے اور سیاہ سانپ سپاہی ہے، اور اگر دیکھے کہ سانپ سے بھاگا ہے اور اس کو سانپ نے نہیں دیکھا دلیل ہے کہ آرام اور خوشی پائے گا، اور اگر دیکھے کہ سانپ نے اس کو پکڑا ہے اور دکھ نہیں دیا دلیل ہے کہ بزرگی پائے گا اور سانپ سے امن میں ہوگا۔ حضرت خلف اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ سب سانپ اس کا متی ہوا ہے دلیل ہے کہ خزانہ پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کی آستین سے سانپ نکلا ہے دلیل ہے کہ اس کا فرزند اس کا دشمن ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے سانپ کو مارا ہے اور اس کا خون اپنے جسم پر ملا ہے دلیل ہے کہ اس کا فرزند اس کا دشمن ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے سانپ کو مارا ہے اور اس کا خون اپنے جسم پر ملا ہے دلیل ہے کہ دشمن کا مال حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے اپنے بستر پر سانپ مارا ہے دلیل ہے کہ اس کی عورت مرے گی، اور اگر دیکھے کہ سانپ اس کے گریبان یا اس کے منہ سے نکل کر زمین میں گھسا ہے دلیل ہے کہ ہلاک ہوگا، اور خار مار خواب میں ضعیف اور کمزور دشمن ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خواب میں سانپ کا دیکھنا 10 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 طاقت، نمبر 2 زندگانی، نمبر 3 سلامت، نمبر 4 بادشاہی، نمبر 5 سپہ سالاری، نمبر 6 عورت، نمبر 7 دولت، نمبر 8 موت، نمبر 9 لڑکا، نمبر 10 سیلاب۔ خواب میں کتا دیکھنے کی تعبیر۔ خواب میں کتا کمینہ اور مہربان دشمن ہے، اور سیاہ کتا عرب میں سے دشمن ہے، اور سفید کتا عجم میں سے دشمن ہے، اور اگر دیکھے کہ کتے نے اس کو کاٹا ہے دلیل ہے کہ دشمن سے تکلیف اٹھائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کا کپڑا کتے کے تھوک سے آلودہ ہوا ہے دلیل ہے کہ دشمن کی بات سے خستہ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کتیے نے اس کا کپڑا پھاڑ دیا ہے دلیل ہے کہ اس کے مال میں نقصان ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے کتے کا گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ دشمن کو دفع کرے گا، اور اگر دیکھے کہ کتے کو روٹی دی ہے دلیل ہے کہ اس پر روزی فراخ ہوگی، اور اگر دیکھے کہ کتا اس کے نزدیک ہوا ہے دلیل ہے کہ دشمن اس میں لالچ کرے گا، اور اگر دیکھے کہ کتے نے اس پر تکبیر کی ہے دلیل ہے کہ کمینے دشمن پر بھروسہ کرے گا، اور اگر دیکھے کہ کتیا کا دودھ پیا ہے دلیل ہے کہ اس کو خوف اور دہشت پہنچے گی، اور اگر دیکھے کہ کتا اس سے بھاگا ہے دلیل ہے کہ پرخطر دشمن ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شکاری کتا ظاہر دشمن ہے، اور اگر دیکھے کہ شکاری کتے کے ذریعے شکار کرتا ہے دلیل ہے کہ اس کو دشمن سے جو دانش مندی کا دعویٰ کرتا ہے خیر پہنچے گی، اور اگر دیکھے کہ شکاری کتے کا
گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ وراثت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ شکاری کتا اس سے دور ہو گیا ہے دلیل ہے کہ بامنفعت دشمن سے جدا ہوگا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خواب میں کتا دیکھنا 4 وجہ پر ہے: نمبر 1 دشمن، نمبر 2 لالچی بادشاہ، نمبر 3 دانشمند، نمبر 4 چغل خور آدمی۔ خواب میں بلی دیکھنا، خواب میں بلی دیکھنا کیسا ہے؟ حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں بلی فسادی چور ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ معلوم بلی اس کے گھر میں آئی ہے دلیل ہے کہ معروف چور اس کے گھر آئے گا، اور اگر نامعلوم بلی دیکھے تو نامعلوم چور آئے گا، اور اگر دیکھے کہ گھر سے کوئی چیز کھا گئی ہے یا لی گئی ہے دلیل ہے کہ چور اس کے گھر سے کوئی چیز لے جائے گا، اور اگر دیکھے کہ بلی کو مارا ہے دلیل ہے کہ چور کو مارے گا اور مغلوب کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے بلی کا گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ اس کو اسی قدر چور کا مال حاصل ہوگا، اور اگر دیکھے کہ بلی کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور بلی نے اس کو خراش لگائی ہے دلیل ہے کہ بیمار ہوگا، اور اگر بلی کو مغلوب کیا ہے دلیل ہے کہ بیماری سے شفا پائے گا، اور اگر بلی نے اس کو کاٹا ہے دلیل ہے کہ اس کی بیماری دراز ہوگی۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ بلی تعویل میں خادم ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بلی کو خواب میں صبح کے پہلے حصے میں دیکھے گا وہ 6 روز تک بیمار رہے گا، اور اگر غلام خواب میں دیکھے کہ اس نے بلی کا دودھ دوہ کر پیا ہے دلیل ہے کہ وہ آزاد ہوگا، اور جس گھر سے وہ آزادی پائے گا کسی عورت سے شادی کرے گا، اور اگر ذات دیکھے کہ اس نے بلی کا دودھ پیا ہے دلیل ہے کہ اس کی کسی سے لڑائی ہوگی۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں بلی 7 وجہ پر ہے: نمبر 1 چور، نمبر 2 چغل خور، نمبر 3 نوکر، نمبر 4 بیماری، نمبر 5 مہربان عورت، نمبر 6 حاسد، نمبر 7 لڑائی اور جھگڑا۔ ناظرین کرام آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا نگہدار۔